اسماء حسنہ میں سے آج تیسرے اسم پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے الرحیم۔ الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مشہور 99 نام ہیں ان میں سے تیسرا نام ہے الرحیم۔ الرحیم جو نام ہے رحم یرحم باب سامیہ یسمو سے ہے، اس کا معنی نہایت رحم کرنے والا، اور یہ قرآن کریم میں یہ نام جو ہے 114 مرتبہ آیا ہے۔ بعض مقررات کو شامل کریں تو 123 مرتبہ بھی بن جاتا ہے، ورنہ 114 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے پہلے الرحمن پر گفتگو تھی تو الرحمن 57 ٹائم قرآن کریم میں آیا ہے، اور اللہ کے نام پر گفتگو تھی تو وہ 2724 بار قرآن میں آیا ہے۔ تو آج الرحیم پر گفتگو ہے، اور اس کا معنی نہایت رحم کرنے والا، اور یہ عجیب نام ہے کیونکہ اس نام کا تعلق یوں سمجھے کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ رحمان کے اندر عمومی رحمت تھی، عام رحمت تھی، اور رحیم میں تام رحمت ہے۔ تام رحمت کا مطلب یہ ہے کہ رحیمیت جو ہے اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور رحمانیت کا تعلق مسلم کافر سب کے ساتھ تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے تو گویا کہ مومن کافر سب کو دیتا ہے۔ اسی وجہ سے رحمان کوئی نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ اتنی عمومیت کسی کی شخصیت میں نہیں ہے۔ لیکن رحیمیت جو ہے، یہ رحیمیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمت اہل ایمان پہ اتارتے ہیں وہ اپنی رحیمیت کی وجہ سے اتارتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو پورا مظاہرہ کریں گے رحیمیت کا، تو وہ آخرت میں اس کا صحیح مظاہرہ ہوگا کہ وہاں صرف اہل ایمان کو نوازا جائے گا، وہاں اہل کفر کو نہیں نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رحیمیت، اس لیے رحیمیت کے عنوان سے اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کھینچ سکتے ہیں، یا رحیموں کے ورد کے ساتھ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رحیمیت اللہ کی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس لیے جو ہے رحیم، اور مزے کی بات یہ کہ رحمان کے اندر جو رحمت تھی وہ اس کی ذاتی رحمت تھی، اس کی ذات میں موجود تھی، بھلے وہ کسی پر رحمت کرے نہ کرے تو رحمان کہلاتا تھا۔ لیکن رحیم کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحمت اتارتا ہے اب وہ رحیم کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ بالفعل جب رحمت کا نزول شروع ہو جائے تو اب اللہ کی ذات رحیم ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ رحیمیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو یہ رحیم، تو اس سے یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور اس کے بڑے عجیب و غریب اوصاف ہیں۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست یہ ہے کہ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ اللہ میری ہر دعا قبول کیا کرے، اور مستجاب الدعوات بننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا ایک بہت بڑا منصب ہے، اللہ کسی کو اس کو نوازتے ہیں، تو رحیمیت کے اندر یہ شان موجود ہے کہ یہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، درود ابراہیمی، اور 1000 مرتبہ کو روز کا ورد کریں یا رحیموں کا، تو اللہ تبارک و تعالی 90 دن کی لمٹ رکھیں کہ 90 ڈیز میں نے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم پڑ گئی، اس کی رحیمیت ظاہر ہو گئی تو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ پھر آپ اپنے لیے اور غیروں کے لیے جس کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبول بخشیں گے۔ یہ زبردست فائدہ ہے، کتنا عظیم تحفہ ہے۔ عظیم تحفہ یہ۔ اور دوسرا فائدہ اس کے اندر جو ہے تسخیر خلق، یعنی مخلوق آپ سے محبت کرے، آپ پر مہربان ہو جائے، اس کی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 101 مرتبہ، بس کوئی زیادہ نہیں، 101 مرتبہ روز آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ 2 منٹ کی بات بھی نہیں 2 منٹ کی بات بھی نہیں ہے، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت ظاہر ہو کر آپ پر نچھاور ہوگی، اور پھر اللہ مخلوق کی نظر میں آپ کو محبوب کر دیں گے۔ تو گویا کہ تسخیر خلق آپ کو حاصل ہو جائے گی، ہر بندہ جو آپ کو دیکھے گا آپ پر مہربان ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ یہ اس کے اندر خوبی موجود ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر قساوت قلب، کسی کو ہے دل سخت ہے، دل سخت ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، آنسو ٹپکتے نہیں، دل روتا نہیں ہے، سخت دل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ گھروں کے اندر بھی بہت سی شکایت کریں میاں کا بڑا سخت دل ہے، ابا کا بڑا سخت دل ہے۔ تو کوئی بھی سخت دل والا ہو اس کے لیے زبردست تاثیر اس میں ہے۔ اس کا طریقہ اگر اس کے نام کے اعداد نکالنے اس بندے کے تو بیسٹ ہے۔ مثلا میرا نام منیر احمد ہے، منیر کے 300 اور احمد کے 53، 353 بن گئے۔ اگر نام کے اعداد پتہ نہیں تو پھر 125 مرتبہ پڑھیں، 125 مرتبہ پڑھ کے، اور یہ فجر کے بعد پڑھنا ہے۔
125 پڑھ کے اس بندے پہ دم کر دیں، اگر دم کرنا ممکن ہے، نہیں ممکن تو تصور میں پھونک دیں، پانی پہ دم کریں اور وہ پانی کسی طرح اس کو پلا دیں یا اس کے کھانے وانے میں شامل کریں، اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، اللہ اس کے دل کو نرم اور مہربان کر دیں گے۔ سبحان یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ دل کے نرمی جس کو مل گئی تو وہیں ایمان اور اخلاص کا بیج جو ہے وہ اپنا پنپنے لگتا ہے۔ اور ایک اس میں خوبی ہے کہ اگر کسی کو حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے اور وہ چاہتا ہے میری حاجتیں رکا نہ کریں، میرے کام رکا نہ کریں، اور ہوتا ہے بعض دفعہ ایک حاجت پوری ہوگی دوسری اٹک گئی، دوسری پوری تیسری اٹک گئی، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کے بعد 555 مرتبہ پڑھنا ہے، 555 مرتبہ پڑھ کے اپنی جو حاجت سامنے اس کی نیت کر لیں، اور جو سامنے نہیں ہے یا اللہ تیرے علم میں کیا کیا پیش آنے والی ہیں سب کی نیت کر کے میں دعا کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر حاجت سے غنی کر دیں گے، مطلب کوئی حاجت آپ کی رکے گی نہیں، اپنے وقت پہ پوری ہو جائے کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ زبردست تحصیل کیا نسخہ ہے، ہاں ماشاء بہترین، اللہ۔ کیونکہ رحیمیت کی یہ عجیب رحیمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اہل اسلام پہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی ناگواریاں پیش نہ آئے، نہ خاندان میں، نہ بیوی بچوں میں، نہ عام ماحول میں، دفتر میں ادھر ادھر کوئی ناگواریاں پیش نہ آئے، تو اس اسم کو یا تو کثرت سے پڑھے، یا رحیمو یا رحیمو ہر وقت اس کا ورد رکھے، اور یا یہ کہ روزانہ 101 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیا کرے، انشاءاللہ کسی قسم کی جو ہے ناگواریاں پیش نہیں آئیں گی۔ یا بس اوقات انسان دفتر سے چلتا ہے، سوچتے یار میں گھر جا رہا ہوں، گھر میں کوئی ایسے ناگوار حالات نظر نہ آئے، دل خوش ہو جائے گھر میں انٹر ہو کر، تو وہ یا رحیمو پڑھتے ہوئے آئے۔ یا گھر سے جا رہا ہے آفس کی طرف، دکان کی طرف، یار ایسی کوئی حالات دن میں پیش نہ آئے کہ دل یار اداس ہو جائے، تو یا رحیمو پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ وہاں بھی خوش باش رہے گا، اور گھر میں آئے تو گھر میں بھی خوشحالی دیکھے گا۔ تو مطلب یہ اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، یہ دو نام، ان دو ناموں کا کثرت سے ورد کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہر وقت اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، اور جب اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دین دنیا کے سارے کام آپ کے کس طرح ہوتے چلے جائیں گے، بس پھر تو کوئی رکاوٹ آنے کی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر خوبی۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، خواب میں اگر یہ لفظ دیکھا یا سنا تو اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کی کفایت کریں گے، اور دنیا میں جو نیکیاں کر رہا ہے یہ نیکیاں اس کی قبول ہو جائیں گی، یہ اس کی بشارت ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے، جو بھی دشمن اس کو ایذا دے رہے ہیں دشمنوں سے محفوظ رہے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو سرخرو کر دیں گے۔ اچھا ایک اور فائدہ رہ گیا، وہ فائدہ بہت زبردست، وہ یہ ہے کہ اگر پھلدار درخت پھل نہیں دے رہا، وہ یا یہ کہ عورت ہے بانج ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اور یہ اولاد کا مسئلہ گھر گھر میں بہت ہے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں جو 1 انچ چوڑا اور 1 انچ لمبا اور ڈبے کی شکل میں، اس کے اوپر یہ نام لکھ لیں الرحیم، لکھ کے 1 گلاس پانی کے اندر وہ کاغذ ڈال دیں، کالی روشنائی کے ساتھ لکھنا ہے، لکھ کے اس کاغذ کو اس کے اندر ڈال دیں، اور جو ہے 71 ٹائم الرحیم 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 کا ورد شروع کر دیں، ورد کر کے اس کے اوپر پھونکیں، وہ پانی کا جو نام ہے وہ بھی ڈزالو اتنی دیر میں ہو جائے گا، آپ نے دم بھی کر دیا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو وہ جو بانج عورت ہے جس کے اندر پرابلم ہے تو وہ اس پانی کو پی لے، 90 ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کر دے، انشاءاللہ اس کا بانج پن جو بھی اس کا نقص ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی صاحب اولاد کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر درخت کا معاملہ ہے تو درخت کی جڑوں میں وہ پانی ڈال دے تو وہ پھلدار ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات ایک اور کہ اگر مرد کے اندر نقص ہے، بعض سپرم پرابلم مرد بھی کے اندر ہوتا ہے، اس کو یہ پانی دم کر کے پلائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا سپرم کا پرابلم بھی حل کر دیں گے، اور وہ اولاد کے قابل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ زبردست۔ حضرت میں کیا کہوں، اللہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کامیاب ترین زندگی گزارنے کا فارمولہ بتا دیا ہے، یہی بات ہے نا؟ اور اس میں اس فارمولے میں صرف زندگی کی بات آپ نے نہیں کی، آپ نے دوسری دنیا کی بھی بات کر دی، یعنی اللہ کے قریب ہونے کی بھی بات کر دی آپ نے۔ تو اگر کوئی، جیسے آپ نے بتایا کہ 125 دفعہ اگر پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ نے بتایا 125 دفعہ، یا پھر آپ نے بتایا کہ نام کے حساب سے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی 125 دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے اپنی، یا لیٹس سے کہ 1000 دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے روزانہ
اپنی یہ ساری دعائیں کر لے تو کیا کافی نہیں ہے یہ؟ اصل میں آپ لوگ جو ہے نا ملٹی وٹامنس کے عادی ہیں جی اس لیے آپ سوچتے اکٹھا پڑھ لے سب کچھ ہو جائے. بالکل بالکل ہو جائے گا. مانگ سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں آپ اکٹھا 125 پڑھ کے اس میں ساری نیتیں کر لیں. جی لیکن بات وہی ہے کہ ملٹی وائٹامنز اپنی جگہ ہے لیکن ایک اکیلا جب وائٹامن سی انسان کھا تو اس کی پاور الگ ہے. ٹھیک ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ اصل میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصل میں جو 3-4 نیتیں اکٹھی کر کے جب آپ پڑھتے ہیں جی تو یا تو انسان کا فوکس اتنا مضبوط ہو کہ ساری نیتیں اس کو مستحضر رہے پڑھتے میں جی اور ساری رہتی نہیں ہے. جب جی بعض حاجتیں اس کو وہ چمکتی رہتی دماغ میں جی اس پر زیادہ اثر انداز ہوگا اور جو مزمل رہے گی اس پہ کم ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. میں نے امریکہ میں رہنے والی اس دنیا کے لیے آپ سے کلیریفیکیشن لے لی ہے. ٹھیک ہے میں نے کلیریفیکیشن لے لی ہے کہ کیسے کرنا ہے کیونکہ یہاں وقت کی کمی ہے لوگوں کے پاس اور لوگ یہ چاہیں گے کہ اگر ہم ایک ہی دفعہ میں سب کچھ کر لیں. آپ نے کلیریفائی کر دیا. اب سب ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا کریں. میں صرف اتنا ایک چیز اور پوچھوں گا اس سلسلے میں. یا اللہ الرحمن الرحیم ہمارے تینوں جو سیگمنٹ ہیں پروگرام کے ان کو ساتھ میں لا دیا میں نے. ایسے ہی ہے نا. اگر ملا دیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. فائدہ ہے زیادہ. کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اپنے کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ورد کرتے یہ بڑی نقطے کی بات ہے. جب ایک اللہ کے نام کا بندہ ورد کرتا ہے نا جی وہ نام ایک وقت کے بعد اس جو اللہ کی صفت رحیمیت ہے وہ بندے کے اوپر اجلال فرماتی ہے. اچھا بندے کے اوپر گویا کہ طاری ہو جاتی ہے کیفیت. جب وہ طاری ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ اب معاملات بننے لگتے ہیں. اس لیے جو ایک نام کو جب آپ لے کے چلیں گے تو وہ جب اس کا اجلال ہوگا نا تو ایک نام واحد کا اجلال ہوگا تو اس کا ضبط کرنا بھی آسان اور اس کا نزول بھی آسان. لیکن 3-4 اکٹھے نام جب آپ کر رہے ہیں اب وہ اجلال کی جو کیفیت ہے اس اجلال کے اندر جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے بعض نام جلالی ہیں بعض جمالی ہیں تو جلالی اور جمالی صفات آپس میں ٹکرائیں تو اب اس کو آگے بندے کی کیفیت پہ سنبھالنا وہ آسان نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے بزرگوں نے بس کہا کہ ایک نام کو پہلے ایک منزل پوری کر لو پھر دوسری شروع کر دو. بہت اس سے جو ہے آسانیاں پیدا ہو جائیں. بہت